حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کون؟ ابو مسعود، یہ صحابی ہیں. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشمس والقمر، سورج اور چاند، لا ينکسفان، نہیں ان دونوں کو گہن لگتا، لموت احد ولا لحیاتہ، نہ کسی کی موت سے نہ کسی کی زندگی یا پیدائش سے. اب آپ دیکھیں پچھلی احادیث میں یخسفانی کا لفظ آیا ہے، یہاں ینکسفانی کا. ولکنہما، لیکن وہ دونوں آیاتان من آیات اللہ، دو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، پھر جب تم ان دونوں کو دیکھو، فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو. اس میں بھی نماز کا ذکر ہے. اصل میں اس حدیث کی اگر بیک گراؤنڈ معلوم ہو تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اس کی تفصیل بھی صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں آتی ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا. تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ کو انسیڈنسز ہوتے ہیں، دو چیزیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر ہم اس کی متعدد وجوہات تلاش کرنے لگتے ہیں. تو لوگوں نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے واقعے سے منسوب کر دیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت اور حیات سے نہیں لگتا، البتہ جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو. یہاں اب تیسری چیز آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ ذکر، نماز کے علاوہ دعا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے. اب یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجتا ہے؟ کہ بندوں کے دل میں ڈر پیدا ہو، یعنی وہ توجہ کریں. ہم سورج چاند کو بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کی عظمت کا احساس دل میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہماری توجہ اس طرف ہو جائے اور ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ وہی رب ہے جس نے ان کو روشنی بخشی اور وہ چاہے تو ان کی روشنی چھین لے اور قیامت کے دن ان کو بے نور کر دیا جائے گا. فرمایا جب تم اس میں سے کوئی چیز دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو. اب ایک اور چیز کیا پتہ چلی؟ کیا کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے. اب یہ ساری تعلیمات ہمیں احادیث سے پتہ چلتی. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم بھی دیا، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو اللہ عز و جل سے دعا کیا کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کبیرہ مثلا، اور صدقہ دیا کرو. کتنے کام ہو گئے کرنے کے؟ 5. اب ایک کام اور رہتا ہے جو شاید آپ نہ کر سکیں، وہ ہے غلام آزاد کرنا. یہ سنن نبی داؤدی کی روایت ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی چھوٹا سا ایک پیراگراف لکھ کے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 نماز، اور پھر نماز کا طریقہ، اور نمبر 2 دعا اور استغفار اور ذکر اور صدقہ وغیرہ وغیرہ. تلاوت حدیث میں لفظ نہیں آتا، ذکر کے انڈر بریکٹ میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن تلاوت کو الگ نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا لفظ نہیں بولا، یا شاید بولا تو ہمارے علم میں ایسی بات نہیں ہے. تو جتنا علم ہو یا جو جیسے روایت میں آیا ہے اسی حد تک ہم اگر رہیں تو بہتر ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہم اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں، اور غلط روایات اور طریقوں کو چھوڑ کے، توہمات کو چھوڑ کر وہ کام کریں جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. کیا توہمات پائے جاتے ہیں چاند گرہن سے متعلق؟ جی، بچوں کی پیدائش میں اب نارملٹیز جس کی وجہ سے آتی ہیں، ہرگز بھی نہیں. اس کا کوئی پروف نہیں، نہ کوئی سائنٹیفک پروف ہے اور نہ کوئی ہمارے دین میں ایسی بات ہے. اس لیے قطعاً اس بات پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اس وہم کا شکار ہونا چاہیے. اور جی
شابش. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پریگننٹ لیڈیز کو صرف واک کرنی چاہیے اور کسی سائڈ پر لیٹنا نہیں چاہیے, ورنہ ان کے وہ برتھ مارک آ جائے گا, اور اس پہ بال بھی ہوتے ہیں, یا کالے رنگ کا یا ریڈ سے کلر کا ہوتا ہے, ان کی سارے کا مختلف ہوتا ہے, تو وہ نہ آ جائے. تو اس خوف سے وہ بیچاری چل چل کے نڈال ہو جاتی ہیں, اور اگر رات کے وقت چاند گرہن لگ جائے تو پھر تو ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے. واضح جی. تازہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ڈیتھ کے موقع پہ تھا, اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موقع کتنا بھاری تھا, لیکن اس وقت بھی پورا انہوں نے اس بات کی تعلیم کی. یہی بات اگر ہمیں کوئی کہتا ہم کہ ہاں ساری کائنات رو رہی ہے ہمارے لیے, ہمارے غم میں شریک ہے, دین کی تعلیم کا اس وقت بھی دین کی تعلیم دی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسی کوئی غیر معمولی چیزیں واقع ہوتی تھی تو آپ لوگوں کو حیران پریشان نہیں چھوڑ دیتے تھے, بلکہ اس موقع پر ان کی صحیح توجیہ کرتے, ان کو راہ دکھاتے, ان کو گائیڈ کرتے, ان کو تعلیم دیتے تاکہ وہ صحیح طرز عمل اختیار کر سکیں. آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں, لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو یہ آیت سنوائی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. نیت اور دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے, ایسا نہ ہو اس وقت ہم یہ حدیث بھول جائیں.